ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنا یہ ایمان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کے پیار کرنا یہ ایمان کا کمال ہے۔ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن اگر مومن نہیں ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اگر کوئی ایمان کا مدعی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا ہے تب بھی وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق توڑ دیتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہو اس کا تعلق بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان کی جان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں بلکہ سارے نبیوں میں سب سے بہتر اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ خیر الانبیاء ہیں، اور آپ کا دین یہ تمام دینوں میں سب سے بہتر دین ہے۔ اللہ نے آپ کے دین یعنی دین اسلام کو سارے دینوں میں سب سے بہتر دین بنایا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یہ ساری کتابوں میں سب سے بہتر کتاب ہے، اور آپ جس شہر کے اندر ہیں وہ شہر مدینہ ساری کائنات کے سارے شہروں سے سب سے افضل ہے، اور جس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ زمانہ سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان لایا، جسے آپ کی امت میں داخل ہونے کا شرف ملا، اس امت کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ ساری امتوں میں سب سے بہتر امت بنائی گئی۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو آپ سے دور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی نص سے ثابت ہے۔ اور ابھی جو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 5 صفتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اول بھی ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ 5 صفتیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی۔ اب آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفتیں ہیں جن کی جھلک اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نہیں قائم کرتا،
اور ان صفات کی جھلک اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں ڈالتا. جیسے مثال کے طور پر قدیم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی صفت قدیم اور صفت واجب الوجود یہ ایسی صفتیں ہیں جو صرف اللہ ہی کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی جھلک کسی مخلوق کے اوپر نہیں ڈالتا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. باقی جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ پیدا ہوئی ہے وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفتیں وہ ہیں جن کی جھلک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ڈالتا ہے، اپنے خاص بندوں پہ، اپنے محبوب بندوں کو اپنی ان صفات کا مظہر بناتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت کن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا قضى الله امرا فیقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کن ہے. لیکن یہ اللہ کی صفت حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے محبوبین کو اس صفت کا مظہر بنا دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ بھی جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس بندے کی زبان سے جب وہ لفظ نکلتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب کے پیر غوث العالم دستگیر قطب الاقطاب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اے انسان، اے آدم کے بیٹے، تو میری فرما برداری اختیار کر. جب تو میرا فرما بردار بن جائے گا تب پھر میں تجھے اپنی صفت کن کا وہ وصف عطا فرماؤں گا کہ تو جس چیز کے بارے میں کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اور حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی صفت کن کا مظہر بناتا ہے. تو کبھی کبھی تو وہ اس صفت کو اس صفت کا جو انہیں مظہر بنایا گیا تو وہ کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ ادب کے طور پر یہ لفظ اپنی زبان سے نہیں بولتے، بلکہ اگر کچھ کہنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا حضور سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے سے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو گیا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو اپنی کچھ صفتوں کا مظہر بناتا ہے. تو میں نے بتایا کہ صفتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. جیسے صفت کن کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری کائنات میں سب سے بہتر ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنی کچھ صفات کا مظہر بنا دیتا ہے تو پھر محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی صفات کی تجلیوں سے مالا مال فرمایا اس کا بندہ کوئی کیا شمار کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی شان تو اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے. غوث وقت شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے حبیب کے نور کو ظاہر نہ فرماتا تب تو نہ کوئی چشمہ جاری ہوتا، نہ زمین اپنا کوئی راز جو ہے وہ ظاہر کرتی. اور یہی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مارچ کے مہینے کے اندر جو ہے پھولوں پر اور ان اناجوں کے اوپر دورہ کرتا ہے تو پھر جو ہے پھل اور پھول نکلتے ہیں. اگر وہ نور اگر دورہ نہ کرے تو پھر کھیتیوں کے اندر نہ تو وہ شادابی پیدا ہو اور نہ کوئی اس طرح کا گلشن مہکتا ہوئے ہم کو نظر آئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند اور بڑی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کے غلاموں کو صفت کا مظہر بناتا ہے تو اپنے حبیب کو کتنا کچھ بناتا ہے اس کا بندہ کیا کوئی اندازہ لگائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہ سے گزر رہے ہیں. اس زمانے میں ابتداء اسلام میں مکہ میں جو ایمان لاتا تھا کفار اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین یہ سابقین اولین میں سے ہیں جو ابتدا کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے غلامی کے اندر داخل ہوئے. تو حضرت عمار کو کافر ستاتے تھے، آگ کے انگاروں پر لٹھا دیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ کفار آپ پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کے کہا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار، اے آگ تو عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی. میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے بس یہ نکلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس حرف کن کا وصف عطا فرمایا تھا، پھر حضرت عمار پر وہ آگ ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی کہ حضرت عمار کو آگ کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حکم بن عاص، یہ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تو یہ نقل اتارتا، منہ بگاڑ کر کے بات کرتا۔ میرا آقا علیہ السلام نے جب اس کا بگڑا ہوا منہ دیکھا تو کہا کن کذالک، تو ایسا ہی ہو جا، تو اس کا منہ پھر بگڑا اور پھر ایسا بگڑا کہ مرتے دم تک اس کا منہ پھر دوبارہ صحیح نہیں ہو پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو ان صفات کا جو ہے وہ کمال عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے اپنی 5 صفتوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی حقیقی صفات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی اپنی ان صفات کا مظہر بنایا ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو سلام کیسے کر رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو، السلام علیکہ یا باطنو۔ یہ چاروں الفاظ کے ساتھ میں انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد کو ظاہر کیا گیا، تو انہی اپنی اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نور کو چڑھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ نور کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے بیٹے احمد کا نور ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور رب نے فرمایا کہ هو الاول والآخر، یہ جو تیرا فرزند ارجمند ہے یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی ان صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اور اس حوالے سے روایتیں آپ دیکھیں تو آپ کو خود کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے اول ہیں، کیسے آخر ہیں، کیسے ظاہر ہیں، کیسے باطن ہیں، اور کیسے علوم کے جامع اور جاننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اول ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس طرح عطا فرمائی کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت جابر سے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے میری نور کو پیدا فرمایا۔ اولو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش یہ سب مخلوق سے پہلے ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو اول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں جو فرمایا اس کا حاصل یہی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں ہے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے کے اندر بھی سارے نبیوں سے اول ہے۔ اللہ نے سب سے اول آپ کو نبوت کے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز فرمایا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سارے نبیوں کو جو مقام نبوت ملا ہے اور مقام رسالت ملا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کے صدقے میں ملا ہے۔ جیسا کہ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ روایت آپ حضرات نے سنی کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے فرمایا کہ انبیاء کے نور کی طرف توجہ کریں، میرے آقا علیہ السلام نے جب انوار پہ نظر ڈالی تو سارے نبیوں کے نور فیکے پڑ گئے۔ عرض کی مولا یہ کس کا نور ہے جس کے نور کے سامنے ہمارے انوار ماند پڑ گئے؟ رب نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں مقام نبوت سے سرفراز فرماؤں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں ہی باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے، تو نبی ہونے میں بھی آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں میں اول ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان میرے آقا علیہ السلام ہے۔ قرآن مقدس میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دو میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وانا اول المسلمین، اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں سارے مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، سارے مسلمانوں میں پہلا مسلمان میں ہوں۔ نبیوں سے پہلے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان میرے آقا علیہ السلام ہے، سب سے پہلے مومن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اولیت کے مظہر ہیں. اللہ نے آپ کو اول بنایا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کہاں کہاں اول ہیں اس کو آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور جب کل قیامت قائم ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سب سے اول سب سے پہلے اپنی قبر سے میں باہر آؤں گا. تو میدان محشر جب قائم ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے, تو نکلنے میں اول کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی, میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اور اس کے بعد میں جب سب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے, اللہ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچیں گے تو کوئی کلام نہیں کرے گا, سب سے پہلے کلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, آپ اول ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے سب سے اول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں کروں گا اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کا حکم مجھی کو ہوگا. اور میدان قیامت میں جب سارے نبی نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے, میری جان میری جان, اس وقت کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کسی کی شفاعت نہ کرے گا. سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. در شفاعت کھولنے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اول ہے. اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا تو مجھ سے رضوان جنت پوچھیں گے کون ہے, میں بتاؤں گا تو رضوان جنت کہیں گے مجھ سے یہی کہا گیا ہے کہ میں آپ کے لیے کھڑا رہوں اور سب سے پہلے آپ ہی کے لیے دروازہ کھولوں. تو جنت کا دروازہ جن کے لیے کھولا جائے گا ان میں سب سے اول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. آپ صفت اولیت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر سیرت وغیرہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صفت کا مظہر اس طرح بنایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ اول ہی اول نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مخلوق کی شفاعت کے لیے دعا فرمانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو صفت اولیت کا مظہر بنایا. هو الاول والآخر, اللہ کے رسول علیہ السلام آخر بھی ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں مبعوث ہونے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے, اور اسی لیے ہم آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ نے بھی فرمایا کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے, آپ پر نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ کے رسول جب تشریف لائے اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اب معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو اللہ کے رسول کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو بے ایمان ہے, وہ ایمان سے خارج ہے. اسی بات کی بنیاد پر تو ہم دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اندر بھی تعویل کر کے انہوں نے انکار کر دیا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی تو باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے کفر کے اوپر مہر لگائی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے, یہ سارے اہل ایمان کا مسلم عقیدہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں, آپ بھی آخر, آپ کی امت ساری امتوں میں سب سے آخر, کیونکہ جب آپ آخری نبی ہیں کوئی نبی آئے گا نہیں تو کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے محبوب میں نے تمہیں سب سے آخر میں بھیجا اور تمہاری امت کو سب سے آخر میں کیا, تاکہ جو پہلے امتیں گزر گئی ہیں ان کو تمہارے سامنے تو رسوا کروں لیکن تمہیں کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ کروں. ساری امتوں میں سب سے آخر امت اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت, اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں میں سب سے آخری کتاب, اور آپ کا دین سارے دینوں میں سب سے آخری دین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت آخر کے مظہر بن کر کے تشریف لائے. اور پھر اس کے بعد میں هو الاول والآخر والظاہر, آپ ظاہر ہیں یعنی سب کے سامنے بالکل ظاہر ہیں, باطن ہے پوشیدہ ہے. اب یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے, اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جب ان صفات کی آپ مظہر ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہر بھی ہے, ایک دم اوپن ہے, سب کے سامنے بھی ہے, اور دوسری طرف باطن بھی ہے یعنی چھپے ہوئے بھی ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے فضائل و کمالات، اپنے مقام منصب و رسالت اور اپنے ان دیگر تمام خوبیوں کی روشنی کے اندر سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات کو سمجھ لینا، آپ کے ان فضائل کو سمجھ لینا اور آپ کی حقیقت کو جان لینا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ فضائل و کمالات آپ کے جو ہے وہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوئے، وہ پوشیدہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سورج ظاہر ہے، اس کو سب دیکھتے ہیں، لیکن وہ سورج باطن بھی ہے، کوئی پورے طور پر آنکھ بھر کے سورج کو دیکھ نہیں پاتا، اتنا اجالا اس کے اندر، جو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ نگاہوں سے پوشیدہ بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ بتاؤ، حضرت صدیق اکبر ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، یہاں تک کہ ایمان لانے سے پہلے بھی ساتھ میں رہے، ایمان لانے کے بعد ساتھ رہے، ساتھ میں ہجرت کی اور پھر ہر جنگ میں ساتھ میں رہے، مکہ مدینے میں ساتھ میں رہے، کہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا رہے نہیں۔ اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں نے مشرق و مغرب سب کو دیکھا، مگر سارے مشارق و مغارب کے اندر محمد سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا فرماتے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ بتاؤ، سارے مشرق و مغرب دیکھ کر کے حضرت جبریل امین فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یعنی جبریل امین کو بھی میری حقیقت پورے طور پر معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں، کسی نبی کی بارگاہ میں اتنی بار نہیں آئی، 24,000 مرتبہ۔ اور علامہ حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں پہ بڑی پیاری بات کہہ دی کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر کے۔ 24,000 مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی دیدار محبوب کرنے کے لیے بار بار محبوب کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام ساتھ میں رہے، بہت جو ہے وہ ہستیاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں شب و روز رہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہر ہیں، ظاہر ہونے کے باوجود بھی چھپے ہوئے ہیں، آپ کی حقیقت تک رسائی کوئی نہیں پا سکتا۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر کے اندر گوتا لگایا، اور معرفت کے سمندر میں گوتا لگا کر کے میں بڑے ولایت کے مناسب طے کرتے کرتے ایسے مقام پہ پہنچا کہ میرے درمیان اور حقیقت محمدیہ کے درمیان میں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں نور کے 1000 پردے تھے، اور ہر پردے کے درمیان 500 سال کا راستہ تھا۔ اگر میں ذرہ برابر بھی آگے بڑھتا تو جل کر کے راکھ ہو جاتا۔ جو ولایت کے اتنے اعلیٰ منصب پر پہنچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچا، لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان نور کے 1000 پردے حائل تھے، اور ایک پردے تک پہنچنا کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان جو ہے وہ خبثائے زمانہ نے، وہابیہ و دیابنہ نے کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر وہ نازبہ کلمات کہہ دیے، جب میرے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو وہ اولیاء اعظام اور صحابہ نہ پہچان سکے تو یہ 2 کتاب اردو کی پڑھ لینے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کلمات اپنی زبان سے نکالیں، اور اہل سنت و جماعت بھی بھولے بالے بن کر کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے نظر آئیں۔ بھولا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان اتنا بھولا نہیں ہوا کرتا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے گستاخوں کے ساتھ جانے کے اندر جو ہے وہ بالکل آر محسوس نہ کرے، اور پھر اس کے باوجود دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے، بندہ اگر اس کو سمجھے تو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں، اب ظاہر اتنے ظاہر ہیں کہ آپ کو چاند بھی پہچانتا ہے، سورج بھی پہچانتا ہے، تبھی تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج اشارے سے پلٹ کر کے آ رہا ہے، آپ کو ہجنی پہچان رہی ہے تبھی تو آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، آپ کو اونٹ پہچان رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں مالک کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چڑیاں آپ کو پہچان رہی ہیں، صحابہ نے بچوں کو پکڑ لیا تو آپ کی بارگاہ میں آ کے فریاد کر رہی ہے، بھیڑیا آپ کو پہچان رہا ہے تبھی ٹیلے پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مدینے میں ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے، لوگوں کو ہدایت کی راہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو درخت بھی پہچان
پہچان رہے ہیں, تبھی تو اشارہ کرتے ہیں تو اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اتنے ظاہر ہے کہ غار حرا میں جا رہے ہیں تو پتھر بھی کہہ رہا السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ پتھر بھی آپ کو پہچان رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودی بھی پہچانتے تھے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن رب فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ یہودی اس نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایمان نہ لائے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہ پہچانتے تھے. اور میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ ہر شے مجھ کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں سوائے انسانوں اور جناتوں کے کافروں کے, ان دو کے علاوہ سب مجھ کو جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. عرش بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تبھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو عرش نے دامن مصطفیٰ کو تھام کر کے آپ کی بارگاہ میں فریاد کی تھی. سارے ملائکہ جانتے ہیں, تبھی تو آپ دیکھیں آج بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ صبح و شام 70 ہزار کا ہجوم بنا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. والاول والآخر والظاہر, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے, اتنے ظاہر ہے, اتنے ظاہر ہے, اتنے ظاہر ہے کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ کے نبی ہے, ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہے. اور باطن ہے, اتنے پوشیدہ ہے, اتنے پوشیدہ ہے, اتنے پوشیدہ ہے, ساری زندگی ساتھ میں رہنے والے بھی نہ جان سکے اللہ کے رسول کی حقیقت کیا ہے, جبریل امین نہ جان سکے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے, کائنات کا کوئی ولی و قطب غوث بھی نہیں جان سکا. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت میں ان کا اتنا اعلیٰ منصب ہے. شیخ فرید الفتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مناظر لکھے ان کو پڑھو تو حیرت ہوتی ہے. اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہے کہ جب سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کے وقت میں سلطان محمود غزنوی آئے تھے اور جب ہار کے آثار نظر آئے تھے تو انہوں نے شیخ ابو الحسن خرقانی کا جھبا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا تھا اللہ اس تیرے محبوب بندے کا جھبا فتح عطا فرما دے. تو جس لشکر کو شکست ہو رہی تھی اللہ نے اس کو فتح میں بدل دیا. خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن تشریف لائے, کہا محمود غزنوی بڑے سستے میں تم نے میرا جھبا دے دیا, اگر تم دعا کرتے کہ اے اللہ اس جھبے کے صدقے میں سارے کافروں کو ایمان کی دولت دے دیتے اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا. اتنے عالی منصب پر فائز ہیں. وہ کہتے ہیں میں جب ولایت کے منصب طے کرتے کرتے پہنچا بہت دور تک, لیکن مجھ کو دور سے بہت دور سے یہ ستارے نظر آتے ہیں, ایسے مجھے مقام مصطفیٰ نظر آیا. میرے اندر تاب اور طاقت نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچوں, میں گر پڑا اور میرے درمیان بے شمار نور کے پردے تھے, اگر میں آگے جلتا تو جل کر کے راکھ ہو جاتا. مقام مصطفیٰ کو سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا کہنا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت کو کوئی نہ سمجھ سکا, اتنے باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ہر چیز کا علم عطا فرمایا. یہ میں جو ہر چیز کہہ رہا ہوں اس کے اندر وہابیہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں, پھر تو اللہ اس کے رسول برابر ہو گئے. یہ تو بڑی عجیب منطق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم خود اپنا ذاتی علم ہے, اور اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا بتایا اتنا محبوب کو پتا چلا, اور وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا وہ عطائی علم ہے. اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے, محبوب کو تو اللہ نے عطا کیا تو محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ملا. تو اللہ کے برابر کسی کا علم کیا ہو سکتا ہے. دنیا کے لاکھوں 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 کروڑوں سمندر ایک طرف اور ایک طرف ایک قطرہ ہو, تو اس قطرے کو ان کروڑوں سمندروں کے مقابلے میں جو نسبت ہوتی ہے, اتنی نسبت بھی کسی بندے کے علم کو خدا کے علم کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. خدا کا علم کوئی کیا اس کو بیان کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمالیہ ہیں, اس کے اندر عیب کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم عطا فرمایا اور قرآن میں سارے علوم کو جمع فرما دیا. تو اس طرح اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام علوم کا جامع بنایا جو قرآن کے اندر موجود ہیں. ابھی ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کا عنوان بھی ایک وسیع عنوان ہے, انشاءاللہ پھر کسی وقت اس حوالے سے گفتگو ہوگی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم.